بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ مسئلہ ٹرانسجنڈر بل ہے، جس کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پاس کرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا جو دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر یہ بات آیا موجود ہے کہ پاکستان کا قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا اور قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، جبکہ پاکستان کے اسمبلی کے اندر اس طریقے کے بہت سارے قوانین پاس کیے گئے، بنائے گئے ہیں جو قرآن اور سنت کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، اس کو پاس کرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ایکٹ کو پاس کرانے میں اس وقت پاکستان کی اسمبلی کے اندر جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ کاف ہو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو، چھوٹی بڑی تمام جماعتیں، ایم کیو ایم ہو، تمام جماعتوں نے اس ایکٹ کے پاس ہونے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی جماعت کھڑی ہے، اگر کسی نے ووٹ دیا ہے، تو وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ ہم کسی جماعت کے اوپر تنقید کرنا نہیں چاہتے، نہ کسی جماعت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ پاکستان کا جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا، کیونکہ پاکستان کو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، ان تمام جماعتوں نے ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرنے میں ووٹ پیش کیا ہے، ووٹ دیا ہے، سوائے جماعت اسلامی کے۔ اور ٹرانسجنڈر بل ہے کیا؟ اس کے اندر یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، ان کا دفاع ہے، ان کے حقوق کا بل ہے، ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کامل اور مکمل نازل کیا تھا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت مسلمانوں کے اوپر مکمل ہوئی۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم جب یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہم عوام کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے جو یہ لوگ بل کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس بل کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو فرد، کوئی شخص، کوئی مرد ہے، اگر وہ خود جا کر کے نادرا آفس میں جا کر کے وہ فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ ہے مرد، مگر محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو فیلنگز جو ہیں، اس کے جو تاثرات جو ہیں، اس کے جو نیچر ہے، اس کی جو طبیعت ہے، وہ عورت کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو نادرا میں جا کر کے اپنے آپ کو فیمیل جینڈر لکھوانے کا حق رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے، وہ یہ محسوس کرتی ہے، وہ یہ فیل کرتی ہے، اور اس کے تاثرات اور اس کے خیالات وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہے، تو نادرا جا کر کے اپنے آپ کو مرد کے جینڈر میں اندراج کرا سکتی ہے۔ یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا جو نمبر ہے 5886،
اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے المخنثین من الرجال، مردوں میں سے ہجڑے بننے والوں پر، یعنی وہ شخص ہے تو مرد مگر اپنے آپ کو ہجڑا باور کروا رہا ہے، اپنے آپ کو ہجڑا جو ہے بتا رہا ہے، اپنی حرکات اور سکنات جو ہے ایسی پیش کر رہا ہے جیسے خواجہ سرا ہوں، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرد کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمترجلات من النساء، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت ہے جو اپنے آپ کو مرد بنانے کے لیے کہہ رہی ہیں، یعنی اپنے آپ کو مرد پیش کر رہی ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ مرد جیسی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر خواجہ سراؤں کے حوالے سے یہ بات نہیں کی گئی، اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہیں تو مرد مگر اپنے آپ کو خواجہ سرا، اپنے آپ کو ہجڑا باور کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہجڑا سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے، وہ ہے تو عورت مگر وہ مرد بننا چاہ رہی ہے، مگر وہ مرد والی حرکات و سکنات کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد اور ایسی عورت کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ ایسا قانون پاکستان کی اسمبلی کے اندر پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ لیبرٹی، اس کو یہ فریڈم حاصل ہے کہ وہ جو چاہے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے۔ اگر مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ بنیادی حق ہے، یہ اس بل کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو مرد بنوانا چاہتی ہے اور اپنے شناختی کارڈ کے اندر اپنی شناخت جو ہے عورت مگر مرد والی لینا چاہتی ہے تو نادرا جا کر کے یہ چیز کر سکتی ہے، جبکہ یہ کھلی اسلام کے خلاف بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل کرنے والے مرد اور عورت کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس بل کے پاس ہونے سے اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی ایک اصول ہے، اصول میراث، اس کے اوپر زد پڑے گی۔ وہ زد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مرد اور عورت کے جو حصے ہیں وراثت کے اندر ان کو واضح بیان کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو ڈبل حصہ ملے گا وراثت میں اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا وراثت میں۔ اگر کوئی عورت ہے اپنے آپ کو نادرا میں جا کر کے شناختی کارڈ میں مرد اندراج کرایا ہے تو وہ کورٹ میں جا کر کے یہ کلیم کر سکتی ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد والا حصہ ملنا چاہیے، مجھے میراث میں وہ حصہ ملنا چاہیے جو مرد کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہے اسلامی قوانین کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آگے چل کر کے ان کے جو نقصانات ہیں وہ یہ نقصانات معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے کہ مرد کے ساتھ شادی کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کریں گے۔ جو اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کے اوپر اس بل کے صورت میں زد پڑے گی، اس بل کے صورت میں خاندانی نظام جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے کا کوئی بھی قانون پاس کرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کا ایک نقصان اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آگے چل کر کے خواتین جو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مرد اندراج کروایا ہے، مساجد میں آ کر کے مردوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، انہیں
پاکستان کا کوئی قانون روک نہیں سکتا۔ تو ناظرین، یہ اس طریقے کا بھیانک عمل جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور اسلامی شریعت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور وہ لوگ یہ بھیانک کام کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اس چھت کے نیچے کھڑے ہیں جس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور جس بلڈنگ کی پیشانی پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اس کے چھتری کے نیچے بیٹھ کر کے یہ سارے لوگ جو ہیں اسلامی احکامات، اسلامی قوانین کے الٹ اس طریقے کے قوانین کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ اس قانون کو پاس کرنے میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ سب نے اس بل کے حق میں ووٹ کیا ہے، سب اس کے اوپر خاموش ہیں۔ اگر کوئی پارٹی اس بل کے اگینسٹ گئی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس بل کے حوالے سے، اس ایکٹ کے حوالے سے بھرپور احتجاج کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، قرآن اور سنت کے متصادم ہو، اور وہ قوانین بنائے جائیں جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، جو قرآن اور سنت نے ہمیں تعلیمات دی ہے۔